شرم نہیں آتی؟ تمہارے کوئی ماں باپ نہیں ہے جو تمہیں سکھاتے ہو؟ میرا باپ مجھے ہینٹر سے مارتا تو میں انجینئر علی مرزا کے والد سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. ہر دور میں نیک لوگ رہیں گے, نیک بابے رہیں گے, جہاں برے بابے ہوں گے اچھے بابے بھی ہوں گے. امت کبھی بھی بابا لیس نہیں ہو سکتی. تو چونکہ ہمارے تو بابے ہیں الحمدللہ, میرا روحانی سلسلہ تفسیر میں بھی, قرآن میں بھی, حدیث میں بھی, فقہ میں بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے تواتر کے ساتھ. تو جن لوگوں کی برکت سے ہمیں دین ملا, جن لوگوں کی برکت سے ہمیں ٹوٹا پھوٹا نماز روزے کی توفیق ملی, آپ ان کو اغلام بازی کے تانے دو گے؟ تمہیں خدا کی قسم میں یہ الزام لگاتا میرا باپ مجھے ہینٹر سے مارتا کہ تو کیا کر رہا ہے, کسی کے بزرگوں پہ کیسے تانے لگا رہا ہے. اپنے بیٹے کو ایسا بے لگام چھوڑا ہوا ہے, مذہبی اسکالر بن کے وہ کسی پہ بھی فحش تہمت لگا دے, لونڈے بازی کی تہمت لگا دے, کچھ بھی کہہ دے, آپ اس کو کچھ. میں کتنے بچوں کا باپ ہوتا نا, میرا باپ اگر زندہ ہوتا مجھے ہینٹروں سے مارتا وہ کہ بیٹا تو میری جو ہے نا میرا نسب کو بدنام کر رہا ہے. لوگ کہیں گے اس کے باپ نے تربیت نہیں کی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے بزرگوں پہ فحش تہمتیں لگا رہا ہے یہ بیٹھ کے. میرا باپ مجھے نہیں چھوڑتا کسی قیمت پہ, اور میرے استاذ بھی نہیں چھوڑتے جو میرے روحانی باپ ہیں. آج میرے بہت سارے مشائخ زندہ ہیں الحمدللہ جن سے ہم نے علم حاصل کیا. میں اگر کسی کے مسلک کے بزرگ پہ اغلام بازی کا الزام لگاؤں گا, خدا کی قسم میرے بزرگ میرے اکابر مجھے نہیں چھوڑیں گے, اتنا میرے خلاف ہو جائیں گے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے بزرگ پہ ایک جزوی واقعہ جو ایک مزاح کا واقعہ ہے اس پہ تم یہ الزام لگا رہے ہو. لیکن انجینئر کے روحانی والد تو کوئی ہے ہی نہیں بیچارے کا. جو جسمانی والد ہیں میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو لگام دو. اس سے اشتعال انگیزی پھیلتی ہے, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں, اس سے لڑائی پھیلتی ہے, اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے ایک برف خانے میں, نکلتا ہی نہیں ہے وہاں سے. اور یہ انجینئر علی مرزا کی جو ہے یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے, میرے سفر شروع ہو جاتے ہیں. ابھی امریکہ میں 15 دن سے بھاگ کر آیا ہوں, اتنے وہاں لوگوں کا کراؤڈ تھا نا, یعنی 500 پارکنگ کی جگہ تھی نا گاڑیوں کی, وہ پارکنگ بھی فل ہو گئی تھی. اس نے کتنی کوشش کی ہے, میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ اس نے کتنی کوشش کی ہے مولویوں کے خلاف لوگوں کو کرنے کی. مولویوں کو آج کل کوئی نہیں سنتا, مولوی ایسے ہوتے. میں تو مولوی ہوں بھائی, ٹھیٹ مولوی. امریکہ جیسے لاس اینجلس جو ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے, لاس اینجلس اور سین فرانسسکو جو LGBTQ یعنی لبرل اور سیکولر لوگوں کی جڑ ہے, وہاں پہ اتنا کراؤڈ تھا نا, ہم نے کیمرے سے کوریج بھی نہیں کی ہے کیونکہ ہمیں نہیں تھا کہ کوئی ہم اس کے بہت زیادہ اہتمام کریں, دنیا کو دکھائیں. ہم اتنا کراؤڈ تھا کہ تصور سے زیادہ. تو آپ جتنا مولویوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو گے نا, یہ میری عزت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سمجھو کہ میں خوش ہو رہا ہوں کہ جی میرا بیان سننے اتنے لوگ آ رہے ہیں. بھائی یہ علماء کی عزت ہے, ہم تو علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کی ہو, جو صحیح علماء جائیں تو اس سے ڈبل کراؤڈ ہو, جو صحیح پراپر علماء. ہم تو ان علماء کے مقابلے میں جاہل ہیں. تو اس نے بہت کوشش کی ہے علماء کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی. جاپان میں گیا, لوگوں نے کہا جاپان میں بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ مسلمان ہیں ہی کم. اتنا کراؤڈ تھا نا, اتنی شدید سردی تھی, بارش ہو رہی ہوتی تھی, اور جتنا مجمع مسجد کے اندر اتنا ہی مسجد کے باہر کھڑا ہوتا تھا. تو انجینئر کو چاہیے اپنی صلاحیتیں نا مولویوں سے ہٹا کے کہیں اور خرچ کرے. یہ تمہارے جتنی کوششیں ہیں, یہ 4 بے وقوف تمہارے گر جمع ہو جائیں گے, اس سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اسلام جب تک زندہ ہے علماء زندہ رہیں گے. آپ علماء کے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا کر لو, فتنہ پھیلانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس دن لوگوں نے علماء کو سننا چھوڑ دیا آپ کی باتوں میں آ کے, تو اس کا مطلب اللہ نے اسلام کو دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیغمبر نے کہا ہے. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ قیامت میں ایسا نہیں کرے گا کہ علماء کے سینے سے علم اٹھا لے, نہ ولکن يقبض بقبض العلماء, اللہ علماء کو آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کر دے گا. تو ہوگا کیا جب عالم باقی نہیں رہے گا؟ اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. یعنی سردار سے یہاں مراد جرگوں کا سردار نہیں, مذہبی رہنما,
فتویٰ ان سے لیں گے. آپ بتائیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, آپ بتائیں وراثت کا مسئلہ, آپ بتائیں کہ جی یہ سود ہے یا نہیں ہے, آپ بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو نبی نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے, فافتوا بغیر علم, وہ علم کے بغیر لوگوں کو مسائل بتائیں گے, فضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, واضلوا, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس کی آج ہمیں مثالیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو میرے جیسا نالائق آدمی جو علم عمل دونوں میں انتہائی کمزور ہے, صرف علماء کی طرف نسبت ہے, اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اتنے لوگ ایجوکیٹڈ اپر لیول کے لوگ سننے کے, زمین پہ بیٹھ کے 2.5-3 گھنٹے سن رہے ہیں. تو بھائی یہ ہماری کیا اوقات ہے یار؟ یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ اہل حق علماء کی طرف. تو آپ کیسے اس کو کر سکتے ہو؟ آپ اپنی صلاحیت, جیسے وہ لوگ فقہ حنفی کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا, اس سے فقہ حنفی ختم نہیں ہونے والا. 50% سے زائد لوگ اہل سنت میں آج بھی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ کوئی اور کام کرو, غیر مسلم کو مسلمان بنانے کی محنت کرو. حنفی ایسے ہوتے ہیں, شافی ایسے ہوتے ہیں. ابے بھائی 99.9% امت تو حنفی ہے, شافی ہے, مالکی اور حنبلی ہے. اور یہ ہم اخباروں کی رپورٹ تھوڑی بتا رہے ہیں, دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم. سعودی عرب میں حنبلی ہیں علماء, وہاں فقہ حنبلی پڑھے بغیر آپ کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ملتا سعودی عرب میں, جب تک آپ فقہ حنبلی پراپر نہیں پڑھ لیتے. آپ انڈیا, پاکستان, برما, بنگلہ دیش, افغانستان اور آذربائیجان, بخاری, امام بخاری کا وطن بخارا, وہاں میں گیا ہوں. یہ پوری آدھی سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ان کنٹریز میں ہے. یہ سارے حنفی ہیں A to Z. ملیشیا, انڈونیشیا, یہ شافی لوگ ہیں سارے. تو یہی آپ کے مسلک پہ ہے کون؟ تو آپ لوگوں کو کس چیز پہ فوکس کر رہے ہو؟ سارا دن یہی ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں آنے والا. آپ کی صلاحیتیں 4 بے وقوف آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے. اور میں بار بار یہ بتاؤں, ہمیں فرقہ پرستی کا جو تانا دیا جاتا ہے نا, یہ دیوبندی ایک فرقہ ہے. دیوبندی فرقہ نہیں ہے. دیوبندیوں کے علاوہ جو ہیں وہ فرقے ہیں. یہ کیسے ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. فلاں کہتا ہے ہم فرقہ نہیں ہے, لیکن آپ ان کی مسجد, پہلی مسجد ہندوستان میں کب اس فرقے کی بنی ہے؟ دیوبندیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا ہندوستان میں, سمجھ رہے ہو؟ باقی جتنے فرقے ہیں نا, ان کی پہلی مسجدیں ہم آپ کو دکھا سکتے. فلاں فرقے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. پاکستان جب بنا تو ان کی 2 مسجدیں تھیں ٹوٹل. آج ان کو فخر ہے کہ ہماری اتنی ساری مسجدیں ہو گئی. ابے بھائی جب پاکستان بنا ہے تو اسلام تو پاکستان میں محمد بن قاسم کے دور میں آیا تھا. مسجد آپ کی کب بن رہی ہے؟ اب بن رہی ہیں آپ کی بہت ساری مسجدیں. تو ہوا یہ ہے کہ جو اسلام بر صغیر میں آیا تھا نا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہ پورے خطے میں محمد بن قاسم کے ذریعے اور مجاہدین کے ذریعے, کوفہ چونکہ خلافت کا مرکز تھا تو کوفہ والا فقہ آیا ان تمام ایریاز میں. اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کوفہ کا فقہ کون سا تھا؟ یہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں مکہ والے فقہ کو مانتے ہیں, کوفہ کے فقہ کو نہیں. دیکھو, کوفہ اسلام کا مرکز تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے ہیں تو اسلام کا مرکز کیا بن گیا تھا؟ کوفہ. عبداللہ بن مسعود بھی تھے, وہ بھی علمی لحاظ سے بہت بڑا مقام تھا. تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کوفہ میں آباد ہوئے ہیں, لہذا کوفہ میں حدیث بھی بہت پھیلی ہے, قرآن بھی بہت پھیلا ہے, اور قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا حلال و حرام کے, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. وہ فقہ بھی کوفہ میں بہت پھیلا ہے. تبھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں جو جس طرح سے مفتی اور افتاء فتویٰ مشہور ہوا ہے نا, یہ سعادت کسی اور کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اب کوفہ اسلام کا مرکز. یہی وجہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ مختلف قاریوں سے ثابت ہے. سب سے مشہور قاری جو ہے نا, جن کی قرات پوری دنیا میں پھیلی, وہ پتہ ہے کہاں کے ہیں؟ وہ کوفہ کے ہیں. مکہ میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, کہاں کا؟ کوفہ کا. تھا وہ مکہ کا ہی, لیکن پھیلا کہاں سے ہے؟ کوفہ کی طرف نسبت ہے اس کی. اور حدیثوں میں مکہ مدینہ کے راوی آپ کو کم ملیں گے, کوفہ کے راوی سب سے زیادہ ملیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا, مدینہ اتنی دفعہ گیا, مکہ اتنی دفعہ گیا. جب کوفہ کا نام آتا ہے کہتے ہیں لا احصی, کوفہ کتنی دفعہ گیا میں یہ شمار نہیں کر سکتا. امام بخاری نے بھی حدیث کا علم کہاں سے زیادہ لیا ہے؟ بولو, کوفہ سے. تو کوفہ سے خلافت تھی,
وہ جب مجاہدین دنیا میں پھیلے ہیں تو وہ ہندوستان بھی آئے